بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلاۃ التسبیح کے متعلق پوچھا گیا کہ صلاۃ التسبیح کیا ہے، اس کی کوئی حقیقت ہے، اس کی کوئی فضیلت ہے، یا یہ ایسے ہی باتیں بنی ہوئی ہیں؟ دیکھیں، صلاۃ التسبیح کی حقیقتاً بہت زیادہ فضیلت ہے، اور اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ آپ اس کا گمان بھی نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارے ہاں جو پڑھنے والے ہیں وہ تو پڑھتے ہیں، باقی لوگ بس ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے نکالتے ہیں کہ کون پڑھے، کیسے پڑھیں اتنی لمبی نماز، اور اس کو پھر جان چھڑانے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ پتہ نہیں ثابت بھی ہے یا نہیں ہے، اور یہ ایسے ہی باتیں بنی ہوئی وغیرہ وغیرہ۔ آپ یاد رکھیں کہ یہ صلاۃ التسبیح ثابت ہے، اور اس صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ میں آگے چل کر آپ کو اس کا حوالہ دیتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نماز سکھائی ہے، اور یہ پھر ان کے سلسلے سے یہ امت تک پہنچی۔ حضرت جعفر بن ابی طالب بھی اس کے راویوں میں شامل ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام میں مفہوم عرض کر دیتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے چچا، کیا میں آپ کو ایک تحفہ نہ دوں؟ کیا میں آپ کے 10 کام نہ کر دوں؟ کیا میں آپ کی خدمت نہ کر دوں؟ یعنی کہ میں آپ کو ایسا کام نہ بتاؤں کہ جس سے آپ کے لیے یہ 10 خدمتوں کے برابر ہو؟ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بتلائی صلاۃ التسبیح۔ یہ صلاۃ التسبیح کیا ہے؟ اس کی فضیلت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے چچا، میں آپ کو ایسا عمل بتاتا ہوں جس سے آپ کے اگلے گناہ اور پچھلے گناہ، یعنی ابھی جو آپ نے نہیں کیے وہ بھی، اور جو آپ سے ہو چکے وہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ اسی طرح وہ گناہ جو پرانے ہیں، وہ گناہ جو نئے ہیں، معاف ہو جائیں گے۔ 4 فضائل ہو گئے۔ 5ویں اور 6ٹھی فضیلت اللہ کے نبی نے بتائی کہ وہ گناہ جو غلطی سے کیے اور وہ گناہ جو جان بوجھ کر کیے، معاف ہو جائیں گے۔ 6 فضائل ہو گئے۔ اس کے بعد فرمایا کہ وہ گناہ جو آپ نے چھپ کر کیے، وہ گناہ جو آپ نے اعلانیہ کیے، 8 فضائل ہو گئے۔ اس کے بعد فرمایا کہ وہ گناہ جو آپ نے چھوٹے کیے یا وہ جو بڑے کیے، یعنی ان کی طرف نسبت ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ ایسے گناہ، ایسے اعمال یا ایسے گناہ جو چھوٹے تھے یا بڑے تھے، جو پچھلے تھے یا اگلے تھے، یہ 10 طرح کے اللہ کے نبی نے یہ گناہ گنوائے کہ اے چچا، آپ کے یہ 10 قسم کے گناہ اس سے ختم ہو جائیں گے، معاف ہو جائیں گے۔ دیکھیں، ایک نماز اور کتنی بڑی فضیلت۔ ہمارے ہاں تو قضاء عمری کے نام پر عوام کو دھوکہ دیا جاتا ہے، اور نہ جانے کون بدبخت ایسی پوسٹیں پھیلا دیتا ہے رمضان کے قریب یا رمضان کے آخری جمعہ میں کہ اس طرح نماز پڑھیں، اور پھر لوگ پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں، اور پڑھنے کے بعد ہمیں پوچھتے ہیں کہ حضرت ایسے کیا تو کیا ہماری نمازیں یہ ادا ہو گئی ساری زندگی کی؟ ایک نماز پڑھ کے ساری زندگی کی نمازوں کی ادائیگی کا تصور کیے بیٹھے ہوتے ہیں، حالانکہ جو کرنے کے کام ہے وہ تو یہ ہیں، یہ صلاۃ التسبیح۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے چچا، آپ اس کو ہر روز پڑھیے۔ ہر روز نہیں پڑھ سکتے تو ہر جمعہ پڑھیے۔ ہر جمعہ نہیں پڑھ سکتے تو ہر مہینہ نہیں پڑھ سکتے تو سال میں 1 مرتبہ، اور اگر سال میں 1 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو آپ زندگی میں 1 مرتبہ اس کو ضرور پڑھیے۔ اور اس پر حضرت عباس کا پھر معمول بھی رہا کہ وہ ان کے صلاۃ التسبیح وہ کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ لیکن دیکھیے کہ ایک نماز ہے جس کے اوپر اللہ کے نبی نے یہ فضائل بتائے کہ 10 طرح کے تو اس سے گناہ معاف ہو گئے، اور مزید آگے چلیے، اس حدیث میں کثرت کے ساتھ گناہ معاف کرنے کے الفاظ ہیں۔ اب جہاں پر کثرت کے الفاظ آتے ہیں اور بتائی نہیں جاتی کہ کتنی ہیں، تو اس میں عموم ہوتا ہے۔ اب یہ کثرت سے گناہ معاف ہو جائیں گے، کتنے ہوں گے؟ اللہ نے جتنے انسان بنائے شروع سے لے کر اب تک، ان سب کی تعداد کے باقدر اللہ گناہ معاف کر دیں گے۔ اسی طرح ایک اور روایت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کثرت تعداد سے مراد ہے ریت کے ذرات کے برابر۔ اگر ریت کے ذرات کے برابر بھی گناہ ہیں تو وہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ اسی طرح ایک اور روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے سمندر کی جھاگ کے برابر کثرت کہا جاتا ہے، تو سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اگر آپ کے گناہ ہیں تو وہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ اسی طرح ایک اور روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ستاروں کی تعداد کے برابر بھی اگر آپ کے گناہ ہیں تو وہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ تو کثرت سے مراد کیا ہے؟ یہ اس میں عموم ہے۔ ہو سکتا ہے ان ساری چیزوں کا مجموعہ ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی ایک ہو، یعنی اتنی زیادہ تعداد میں بھی اگر گناہ ہے تو اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی معاف کر دیں گے۔ اس روایت سے ہمیں بخشش اور اللہ کے نبی کی جانب سے دیا ہوا تحفہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی کا دیا ہوا تحفہ ہے اور اس میں بخشش ہے۔
اسی طرح اس میں جو تیسرا کلمہ پڑھا جاتا ہے اس کی اپنی الگ سے فضیلت ہے. 300 مرتبہ اس ایک نماز میں تیسرا کلمہ پڑھا جاتا ہے. اس تیسرے کلمے کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب کلمہ یہی کلمہ ہے، تیسرا کلمہ. اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ اس میں جو تیسرے کلمے میں موجود الفاظ ہیں ان میں سے ہر لفظ کا ثواب اللہ نے احد کے پہاڑ کے برابر رکھا ہے. تیسرے کلمے کی اپنی فضیلت ہے، اور پھر ایک مرتبہ نہیں ہم 300 مرتبہ اس کو پڑھتے ہیں تو اس کا کتنا زیادہ ثواب ہوگا. اور یہ ابو داود اور ابن ماجہ کی روایت ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کی. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے جو یہ بتلائے تھے تو اس کا حوالہ ابو داود اور ابن ماجہ کی روایت ہے. باقی یہ روایت صحیح ہے یا نہیں یہ میں آپ کو اس کا بھی حوالہ دیتا ہوں. امام ابو عبداللہ الحافظ النیسابوری یہ مصنف ہیں، ایک کتاب ہے المستدرک علی الصحیحین. اس کتاب میں امام صاحب نے اس حدیث کو ذکر کیا، نقل کیا اور اس کے بعد اس کو صحیح فرمایا کہ یہ حدیث صحیح ہے، اور علامہ ذہبی وغیرہ نے بھی اس کو صحیح روایات میں جانا ہے. تو یہ روایت بھی صحیح ہے، یہ نہیں کہ یہ ضعیف ہے اس کو چھوڑ دیں اس پر عمل نہیں، یہ حدیث بھی صحیح ہے اور صحت تسبیح بھی ثابت ہے. اب آخری چیز کہ صحت تسبیح کا طریقہ کیا ہوگا. طریقہ میں عرض کیے دیتا ہوں کہ آپ نماز پڑھیں گے 4 رکعت کی، یہ نماز ہوتی ہے ایک ہی سلام کے ساتھ 4 رکعتیں. آپ سب سے پہلی رکعت کی جب آپ نیت باندھیں گے تکبیر تحریمہ کے بعد تو آپ پڑھیں گے اس میں ثنا پڑھیں گے، ثنا کے بعد آپ تعوذ پڑھیں گے، تسمیہ پڑھیں گے، پھر آپ اس میں سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر سورہ فاتحہ کے ساتھ ایک اور سورت ملائیں گے. جب یہ سارا کام ہو گیا تو اب آپ 15 مرتبہ یہ کلمات ادا کریں گے جو آپ کو سکرین پر لکھے ہوئے نظر بھی آئیں گے، اور آگے چل کر میں بھی عرض کیے دیتا ہوں. آپ نے یہ تیسرا کلمہ اور تیسرے کلمے کے یہ الفاظ پڑھنے ہیں 15 مرتبہ. اس کے بعد آپ جائیں گے رکوع میں، تو رکوع میں جا کر بھی آپ نے جب آپ تسبیح رکوع پڑھیں گے، رکوع کی جو تسبیح ہے سبحان ربی العظیم یہ پڑھیں گے. اس کے بعد 10 مرتبہ آپ پھر اس میں انہی کلمات کو دوبارہ پڑھیں گے. پھر آپ رکوع سے کھڑے ہو کر سمع اللہ لمن حمیدہ اور ربنا لک الحمد کہنے کے بعد آپ پھر 10 مرتبہ یہی کلمات پڑھیں گے. پھر آپ سجدے میں جائیں گے، سجدے میں آپ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کر پڑھ کر اس کی سنت مقدار پوری کر کے پھر آپ 10 مرتبہ پڑھیں گے یہی کلمات. اس کے بعد آپ پہلے سجدے سے اٹھیں گے، 2 سجدوں کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے اس میں آپ بیٹھیں گے، اس میں پھر آپ 10 مرتبہ یہی کلمات پڑھیں گے. اور پھر آپ دوسرا سجدہ جب کریں گے تو اس میں پھر آپ 10 مرتبہ یہی کلمات پڑھیں گے. اور پھر دوسرا سجدہ کرنے کے بعد جب آپ اٹھیں گے اور کھڑے ہونے سے پہلے آپ بیٹھیں گے. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کھڑے ہونے سے پہلے بیٹھیں گے اور دوسرا سجدے کے بعد جب آپ بیٹھیں گے تو پھر آپ 10 مرتبہ پھر پڑھیں گے. تو اس طرح یہ 75 مرتبہ ہو گئے ایک رکعت میں. تو یہ آپ نے گنتی یاد رکھنی ہے کہ ایک رکعت میں آپ نے یہ 75 مرتبہ پڑھنے ہیں. تو 75 اور پھر 75 یہ کل 300 بنے گی، 300 مقدار بنے گی ان کلمات کی، اور 300 مرتبہ ہی کہنے ہوتے ہیں. ایک طریقہ تو یہی ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا. اس میں ہوتا یہ ہے کہ یہ تو آپ کی ایک رکعت مکمل ہو گئی. اب جب دوسری رکعت اور چوتھی رکعت میں آپ بیٹھیں گے، سجدے کے بعد آپ بیٹھ گئے، آپ نے قعدہ کیا، تو یہ جو قعدہ کریں گے اتحیات کے لیے بیٹھیں گے، اس میں دوسرے سجدے کے فوراً بعد آپ نہیں پڑھیں گے بلکہ آپ پہلے پوری اتحیات پڑھیں گے اور اینڈ میں جا کر پھر آپ ان کلمات کو پڑھیں گے 10 بار. تو ایک طریقہ تو یہی ہے جو میں نے عرض کیا، اور اس میں یہ کنفیوژن ہو جاتی ہے پہلی اور دوسری رکعت کی. تو یہ اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے کہ دوسری رکعت میں آپ نے اتحیات کے بعد پڑھنا ہے اور چوتھی رکعت میں بھی اتحیات کے بعد پڑھنا ہے. باقی پہلی اور تیسری رکعت میں آپ نے دونوں سجدوں کے بعد بیٹھ کر پڑھنا ہے اور پھر کھڑے ہو جانا ہے. اس کا ایک اور طریقہ بھی ہے، وہ یہ کہ آپ اگر اس طریقے سے پڑھنا چاہیں تو یہ بھی ٹھیک ہے کہ اگر آپ اس طرح کریں کہ آپ کھڑے ہوں اور کھڑے ہونے کے بعد قرات شروع کر رہے ہیں، آپ سورہ فاتحہ وغیرہ اس سے پہلے 15 مرتبہ اس کو پڑھیں اور پھر 10 مرتبہ رکوع میں جانے سے پہلے پھر پڑھیں، یعنی قیام میں 2 مرتبہ پڑھیں گے، 15 اور 10 25 مرتبہ. اس طریقے میں ہوگا یہ کہ جب آپ سجدے میں جائیں گے اور 2 سجدے کر لیں گے، اس کے بعد آپ کو بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہوگی بلکہ پھر آپ 2 سجدے کرنے کے بعد سیدھے کھڑے ہو جائیں گے، اور افضل طریقہ بھی اسی کو بتایا گیا. لیکن دونوں طریقے ٹھیک ہیں، آپ دونوں طریقوں میں سے کوئی ایک بھی اختیار کر سکتے ہیں.
بس تعداد یہ ہونی چاہیے کہ 75 مرتبہ ایک رکعت میں اس کو مکمل کرنا ہے، اور اس طرح یہ 300 کی تعداد بن جائے گی۔ یہ بہت فضیلت والا عمل ہے، بالخصوص رمضان میں، اور رمضان میں بھی اگر آپ روز نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم جمعے کے دن اور طاق راتوں میں، اور شب قدر چونکہ ہوا کرتی ہے طاق راتوں میں، تو ان راتوں میں تو لازمی اس کا اہتمام کیجئے کہ یہ صلاۃ التسبیح پڑھی جائے، تاکہ اللہ رب العزت ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما لے جن کے متعلق اللہ کے نبی علیہ السلام نے اتنے سارے فضائل بتائے ہیں کہ اس اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں بھی ان میں شامل کرے۔ جزاکم اللہ۔